سلطان نورالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے دو سرخی مائل رنگ کے چہرے دکھائے کہ یہ دو شخص مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب عیسائیوں نے عالم اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ترتیب دی۔ سازش یہ تھی کہ کسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو روضہ مبارک سے چرا لیا جائے، اور عیسائیوں نے اس کام کے لیے دو ایسے شخص کا انتخاب کیا جو کہ اسلام دشمن تھے۔ انہوں نے ظاہر ان کا حلیہ بالکل متقی و پرہیزگار زاہدوں والا بنایا، انہیں کچھ وظائف، کچھ ذکر و اذکار سکھائے اور حج کے قافلے کے ساتھ مدینے بھجوا دیا۔ ان دو بدبختوں نے مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانب بالکل قریب ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ دن بھر عبادت میں مشغول رہتے، لوگوں میں تحائف تقسیم کرتے، خود کو یہ دکھاتے کہ وہ بڑے سخی و متقی و پرہیزگار عبادت گزار زاہد ہیں، لیکن رات کے وقت اپنی سازش پر کام کرتے۔ انہوں نے اپنے مکان کے اندر سے ایک سرنگ کھودنا شروع کی جو کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی، اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا نظر آنے لگ گیا۔ اور دوسری جانب سلطان نورالدین زنگی کو حضور نے خواب میں یہ دونوں چہرے دکھا دیے۔ اب سلطان نورالدین زنگی نے اپنے ساتھ کچھ افراد لیے اور کچھ تحفے تحائف اپنے ساتھ لیے، اور دمشق سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخت سفر باندھ لیا۔ سلطان نورالدین زنگی نے مدینہ شریف پہنچ کر سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری پیش کی۔ عائدانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کروایا کہ ہر عام و خاص کو دعوت تام دی جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ سلطان نورالدین زنگی تمام لوگوں میں تحائف تقسیم کریں گے، اور ایک بڑی وسیع دعوت کا بندوبست کیا گیا۔ اب ہر آنے والے شخص کو سلطان باغور مشاہدہ کر رہے تھے، اور سلطان کو جن چہروں کی تلاش تھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ جب تقریباً تمام لوگ ہی جا چکے تو سلطان نے حکام سے پوچھا کہ تمہارے مطابق کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو سلطان کو بتایا گیا ہمارے اندازے کے مطابق تو کوئی نہیں رہ گیا، لیکن سلطان کو وہ دو چہرے ابھی تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا تو حکام نے بتایا کہ ہاں، دو لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑے متقی و پرہیزگار ہیں۔ کچھ نے کہا وہ تو اتنے سخی ہیں کہ لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں، انہیں بھلا سلطان کے تحائف کی کیا ضرورت؟ تو سلطان کے دماغ میں فوراً شک گزرا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان دو لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسے ہی انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ایک ہی جھلک میں پہچان لیا کہ یہ تو وہی دو بدبخت ہیں جن کو سلطان نے خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن سلطان اپنے غیظ و غضب کو برداشت کیا اور صبر کے ساتھ کہا کہ میں تمہارے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو۔ اب ان کا طریقہ واردات کیا؟ وہ دن بھر تو عبادت میں مشغول رہتے، رات میں جو سرنگ کھودتے اس کی مٹی کو چمڑی کی تھیلیوں میں بھر لیتے اور جا کر جنت البقیع میں تمام قبروں پر پھیلا دیتے تاکہ کانوں کان کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ اب سلطان نورالدین زنگی نے جب حکم دیا کہ میں تمہارے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں تو ان دونوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو گیا۔ اب سلطان ان لوگوں کو ساتھ لے کر جب ان کے گھر پہنچا، ہر چیز کا سلطان نے باغور مشاہدہ کیا تو جائے نماز کے نیچے کوئی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان نے جب جائے نماز کو ہٹایا تو نیچے ایک لکڑی کا پھٹا تھا، اس پھٹے کو ہٹایا گیا تو نیچے سرنگ تھی۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ فوراً ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس طرح سلطان نورالدین زنگی نے عالم اسلام کے خلاف ہونے والی ایک بہت بڑی سازش کو ناکام کر دیا۔ اور اس کے بعد جو سلطان نورالدین زنگی نے بڑا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ کے اطراف میں، چاروں اطراف میں خندق کھدوائی اور اس میں سیسا پگھلوا کے ڈلوا دیا، جو کہ ایک بہت بڑی آہنی دیوار بن گئی کہ دوبارہ کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ سلطان نورالدین زنگی عالم اسلام کے فخر ہیں، اور یہ ہیں ہمارے سلاطین۔ صد افسوس ہمارے آج کے حکمران جنہوں نے اپنی غیرت ایمانی اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دی ہے۔ اقبال کہتے ہیں
بیاہ میں نقطۂ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریقے شیخ فقینہ ہو تو کیا کہیے، اور وہ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو ہر وہ ظرف سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے، اور جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ سعد افسوس کہ انہوں نے آج خود کو سلاطین کا غلام بنا لیا ہے، انہوں نے اپنی غیرت ایمانی اغیار کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔